اپنا واقعہ خود بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور آدمی اس میں انوالو نہیں، حج کا قافلہ لے کے گئے، خانہ خدا، خانہ کعبہ کا صحیح، اس ممبر کی برکت سے میں نے ایسٹ میں دنیا کا ایسٹ جہاں گلوب ختم ہو جائے، آکلینڈ سے لے کے ویسٹ میں سیاٹل تو میں نہیں گیا بیٹھوا، نارتھ میں ناروے جہاں بورڈ لگا ہے کہ برن اینڈ سیئر، بہت بڑا بورڈ لگا، ساؤتھ میں جوہانسبرگ خیرا تھا، وہاں جوہانسبرگ بھی میں نہیں گیا لیکن ساؤتھ افریقہ کرتے ہیں قریب قریب، اور جہاں بھی جاتے ہیں تو مجلس اپنی جگہ پڑھتے ہیں، پھر کچھ مومنین کو محبت آتی ہے، جگہ بھی دکھاتے ہیں، تو ایسی دنیا میں نے دیکھی، لیکن آج بھی کہتا ہوں دنیا کا سب سے حسین اور اپیلی منظر رات کا وقت ہو، صحن کعبہ میں آپ بیٹھے ہو، سامنے کالا کپڑا پہنے ہوئے خانہ کعبہ ہو، آدھی رات ہو، خود آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اس سرزمین سے برس رہا، اتنا دل کو اچھا لگنے والا منظر ہے، اپنی نہیں صحن کعبہ رات کا وقت عشاء کی نماز کے بعد۔ ایک جملہ بہت مشہور ہے سعودی عرب کے وہابیوں کو، وہ دوہرا دوں، جملہ ان کا یہ ہے کہ دن کے بعد خانہ کعبہ مسجد ہوتا ہے، رات کو یہ امام باڑہ بن جاتا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک صرف مومنین کرام ہی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ جائیے صحن کعبہ میں، یہاں زیارت عاشورہ ہو رہی، ادھر زیارت جامعہ ہو رہی، وہاں دعائے قبیل پڑھی جا رہی، وہاں پہ دعائے حسین تقریر پڑھی جا رہی ہے، ادھر حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر کربلا کے دعائے مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، ایسا عجیب منظر عشاء سے لے کے فجر تک، عشاء کی نماز پڑھ ایک مومن نے مجھے بتائی، اس خاندان کو میں جانتا ہوں، ان صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑی ریلیجس فیملی، مرحوم آقا شریعت کراچی کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ریگولر ان کے پاس آنے والے، اور وہاں مکے میں بھی 5 کی 5 نمازیں حرم کی جماعت کے ساتھ ریگولر ادا کرنے والے، داڑھی بھی ہے، دعائیں بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، مجھے بٹھا دیا عشاء کے بعد، تو انہوں نے بات یہ بتائی ہے کہ ہم خمس کیوں ہوتے، نماز سمجھ میں آئی، روزہ سمجھ میں آیا، اب میں اپنا ایک طریقہ بھی بتا دوں 30 سیکنڈ، جو میرے ساتھ حج کے قافلے میں جاتے ہیں 2 شرطیں ہوتی ہیں، تقلید کرنا ہوگی اور خمس کا حساب صاف کرنا ہوگا، خیر تو انہوں نے کہا یہ خمس کیوں ہوتے، وہ حج پہ آ چکے ہیں، یعنی یہ سارے پروسیس سے گزر گئے، سارے کعبہ میں نے یہ سوچا کہ یہ اسی ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں، جب خمس کو یہ مجتہدین کرتے کیا، یہ مجتہدین اپنے گھر میں نجف میں پڑے رہتے ہیں اور کام کے نہ کاج کے، دشمن نہ ناچ کے، انہوں نے آج تک قوم کو کیا دیا، جو 2 مثالیں لوگ دیتے، وہ دیکھیے وہ آقا خانیوں کا امام ہے، وہ امام ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اپنے قوم کے لیے کتنے پروجیکٹ شروع کیے، اور وہ لوریوں کے سیدنا اور وہ صاحب ہیں، داڑھی جو ہیں ان کے، وہ دیکھیے وہ ہر جگہ وزٹ کرتے رہتے ہیں، مثالیں لوگ دے دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جب وہ وزٹ کرتے ہیں، وہ وزٹ اس شہر والوں کو کتنا بھاری پڑتا، ہر اینٹر ہونے والے کو کتنے پیسے دینا پڑتے، آپ کرسی میں بیٹھیں گے اس کی فیس الگ ہے، سیدنا کے قریب بیٹھیں گے اس کی فیس الگ ہے، ان سے ہاتھ ملائیں گے اس کی فیس الگ ہے، گلے ملیں گے الگ فیس ہے، کہہ دینا تو آسان ہے نا، لیکن بہرحال یہ تو میرا قومی کے مجموع بیچارہ اتنا شریف معصوم تقریب پرہیزگار، میں نے کہا کہ یہی کہیں یا چلے مراجع کا احترام کر لیں گے، کچھ وکیلوں کا اعتراض کریں تو خوبصورت اور فلاں وکیل کو دیکھ کے انہوں نے نئے ماڈل کی گاڑی دی، جو $20 دیتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے $20 سے ہی خریدی دی گئی، اور انہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ 4 ایکڑ کا مکان دیا جس سے صرف $5 دیے، وہ یہ سمجھتا ہے مکان میرے پیسے سے دیا، میں نے کہا شاید نہیں، میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہاں اس وقت وکیل اور مراجع کرنے، یہ حق فاطمہ ہے، یہ حق امام ہے، امام کا حق ہے کو دینا، انہوں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کیوں دینا ہے، اب ان کا جملہ سن، امام ضمانت کرتے کیا ہے جو ان سے خمس لینے کے لیے آتا ہے، وہ آرام سے بیٹھے، ان کی زندگی، ان کی اولاد، ان کی جان، ان کا مال، ہر چیز سے پیور اور پروٹیکٹڈ ہے، مرہم رہے، لاشیں ہمارے گر رہے، بچے ہمارے مارے جا رہے، گھر ہمارے جلائے جا رہے، اور خمس بھی ہم دے، وہ کس بات کا خمس دیتے، کوئی سروس کو دے پہلے امت کو، پھر آ کے خمس مانگے، ان کا چہرہ دیکھنے میں حیران رہی، کوئی لاپرواہ آدمی، کوئی بے دین آدمی یہ بات کہتا تو سمجھ گیا، پورا بیک گراؤنڈ بھی میں جانتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ حج میں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، میں نے اسی وقت اپنے ساتھی سے جو گروپ آرگنائزر
میں نے کہا آپ نے 74 کا میرا جملہ یاد کیا کہ آج مسجد کے مولوی پر جو اعتراض ہو رہا اگر اس کو ٹائم پہ نہیں روکا گیا تو یہ بڑھتے بڑھتے امامت تک اعتراض جائے گا، اللہ تک جائے گا واپس۔ لوگ کہتے تھے مہاراجے کو برا کہتے تھے، وہ کون سے معصوم، امامت تک بات پہنچی۔